اچھا، تو آج ہم ایک بہت دلچسپ تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ذمہ داری، طاقت کا ریموٹ کنٹرول۔ جی اس میں بنیادی سوال یہی اٹھایا گیا ہے کہ بھئی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالات، دوسرے لوگ، یا ہم خود؟ بالکل، اور یہ انتخاب یعنی ہم کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہ ہماری اپنی طاقت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ تو تحریر یہ کہتی ہے کہ دیکھیں، جب ہم الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں نا کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا یا حالات ہی ایسے تھے، جی، تو ہم اصل میں اپنی طاقت، اپنا کنٹرول کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، انجانے میں۔ اوہ، یعنی یہ ریموٹ کنٹرول والی بات۔ جی ہاں، بالکل۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی ایک ٹی وی ہے اور آپ نے اس کا ریموٹ کسی اور کو پکڑا دیا ہے، اب چینل تو وہی بدلے گا نا۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے۔ یعنی الزام تراشی صرف کوئی بری عادت نہیں، یہ عملی طور پر ہمیں کمزور کرتی ہے، بے اختیار بنا دیتی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر یہ اتنا ہی کمزور کرتی ہے تو پھر یہ اتنی عام کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے ہم سب کبھی نہ کبھی تو کرتے ہیں نا ایسا۔ ہاں، کرتے ہیں۔ تحریر میں اس کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں، الزام لگانا آسان ہے نا؟ آسان تو ہے۔ یہ ہمیں اپنی غلطی، اپنی کمزوری کا سامنا کرنے سے بچاتا ہے۔ وقتی طور پر ایک سکون ملتا ہے، انا کو تسکین ملتی ہے۔ اچھا، تحریر میں اسے ایک ذہنی نشے جیسا کہا گیا ہے۔ جیسے نشہ وقتی طور پر پریشانی بھلا دیتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، صحیح۔ ویسے ہی الزام تراشی وقتی طور پر تو ٹھیک لگتی ہے، مگر ہماری ہمت، ہماری خود اعتمادی، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت سب کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ڈھال ہوئی جو ہمیں مشکل سچائیوں سے بچاتی ہے۔ جی بالکل، مگر ایسی ڈھال جو ہمیں آگے بڑھنے سے بھی روکتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تحریر ذمہ داری کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تحریر ذمہ داری کو طاقت کا اصل سرچشمہ بتاتی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ؟ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس صورتحال میں میرا بھی کچھ کردار ہے اور میں اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو سمجھیں وہ ریموٹ کنٹرول واپس ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بری چیز آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہیں، ہاں، آپ اپنے اگلے قدم کے ذمہ دار ہیں۔ کنٹرول یہاں سے آتا ہے۔ صحیح، یعنی فوکس اس بات پر کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالکل۔ تحریر میں کچھ مشہور لوگوں کی مثالیں بھی ہیں، جیسے ایلن مسک، محمد علی۔ ان کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ہاں، ان کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریر کے مطابق حالات کا رونا رونے یا دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے جی، اپنی توانائی خود کو بہتر بنانے، حالات بدلنے پر لگائی۔ وہ یہ نہیں رہتے تھے کہ سسٹم خراب ہے، وہ کہتے تھے اس سسٹم میں رہ کر یا اسے بدل کر کامیاب کیسے ہونا ہے۔ انہوں نے ذمہ داری لی۔ تو وہ تبدیلی لا سکے۔ جی ہاں، اسی لیے وہ تبدیلی لا سکے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ ذمہ داری صرف سوچ نہیں بلکہ ایک عمل ہے، ایک قدم ہے جو حل کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ جو تحریر میں ایک جملہ ہے نا، اصل مرد بہانے نہیں بناتے، حل بناتے ہیں۔ ہاں، یاد ہے۔ وہ اسی پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ انتخاب ہمارے پاس ہے، ہر لمحہ یا تو مظلوم بن کر الزام لگاتے رہیں یا پھر ذمہ داری لے کر بااختیار بن جائے۔ بالکل، اور ترقی کا، تبدیلی کا راستہ صرف ذمہ داری سے ہی نکلتا ہے۔ یہ ماننا کہ ہاں، اس میں میرا بھی حصہ ہے اور میں اسے بدلوں گی، یہی اصل طاقت ہے۔ بہترین۔ تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے اسی تحریر کی روشنی میں۔ جی ضرور۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے چیلنجز کو، مشکلات کو الزام تراشی کے چشمے سے دیکھنے کے بجائے ذمہ داری کی نظر سے دیکھیں، یعنی یہ سوچیں کہ میں اس میں کیا مثبت کردار ادا کر سکتی ہوں، ہاں، تو مسائل کے حل ڈھونڈنے کا ہمارا پورا طریقہ، ہمارا پورا انداز وہ کیسے بدل سکتا ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا، شاید ہمیں اپنی چھپی ہوئی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔